الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل یو کے میں حاضر ہیں۔ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو چیک کیا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہر کچھ دن بعد مسلمان مخالف کارروائیاں کی جاتی ہیں اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ابھی بھی زندہ ہیں یا نہیں، اور اس مقصد کے لیے خاص کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات اور گستاخانہ خاکوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ واقعہ فرانس میں ہوا جب ایک ٹیچر نے فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ گستاخانہ خاکے اسٹوڈنٹس کو دکھائے جن پر پہلے بھی مسلمانوں کی جانب سے بہت مخالفت سامنے آئی تھی۔ یہ گستاخانہ خاکے فرانس کے ایک جریدے نے 5 سال پہلے شائع کیے تھے اور وہ جریدہ پہلے بھی اس طرح کی بدتمیزیاں کر چکا ہے۔ اب دوبارہ سے ان گستاخانہ خاکوں کو پھر سے استعمال کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ غصہ آنا جائز تھا، اور مسلمان لڑکے نے ٹیچر کا قتل کر دیا، اور فرانسیسی صدر نے نہ صرف شرمندہ ہونے کے بجائے ٹیچر کو خراج تحسین پیش کیا بلکہ سرکاری عمارتوں پہ وہ گستاخانہ خاکے جو ہیں ان کو آویزہ کر کے مسلمانوں کے خلاف اپنے تعصبانہ جذبات کا برمل اظہار کیا، جس کے بارے میں ترک صدر اردگان کا بھی یہ کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف فرانس بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ حالانکہ فرانسیسی صدر کے اس تعصبانہ جذبات کے اظہار سے دین اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ذرہ بھر بھی دین اسلام کو ٹھیس پہنچانے کی یہ کوششیں کفار کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ فرانس میں پہلے بھی حجاب پہ پابندی لگنے جیسے اقدامات ہو چکے ہیں، حالانکہ فرانس میں 60 لاکھ مسلمان آباد ہیں جو فرانس کی معیشت میں اپنا بھرپور حصہ بھی دیتے ہیں اور فرانس کو اپنا گھر مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام مخالف ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے، جو کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پھلتا پھولتا اور تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے جس سے فرانسیسی صدر بچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب اس جریدے نے وہ گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے اور اب ٹیچر کا دوبارہ ان گستاخانہ خاکوں کا استعمال کرنا، اس موقع پہ فرانسیسی صدر کو سمجھدار رہنما کے طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فضول بیانات دے کے انتشار پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ یورپ، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے مسلمان بھی باقی مذاہب کے لوگوں کی طرح پرامن طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے مذہب کی تعلیم بھی ہے۔ کوئی تعصب کسی کے دل میں کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ دین اسلام کے آغاز سے ہی جو کفار ہیں وہ مذہب اسلام کے پھلنے پھولنے کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کبھی برین واشنگ کر کے عثمان خان جیسے شخص کو اسلام کا امیج خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی ایسے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کروائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم سب خدا کی بنائی مخلوق ہے اور مسلمانوں کو بھی اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، جیسے دوسری قوموں اور مذاہب کے لوگوں کا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اور اگر کسی کی نظر میں بھی فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ ہے تو پھر اس واقعے کے بارے میں بھی بولنا فریڈم آف اسپیچ ہی ہے جس میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اور اس مخصوص واقعے کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا ادائیگی ہر قسم کے فورم پہ بند ہے، اس کو بین لگا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے بلکہ فریڈم ٹو ایکسپریس ہیٹ اگینسٹ اسلام ہے۔ رابطہ چینل یو کے میں پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے ضرور کمنٹ کیجیے۔ خدا حافظ۔